ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حافظ صاحب, اسی کیس کے دوران مطلب کہانی اب بالکل ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ گنجل پڑ جانا, بہت زیادہ پھنس چکی ہے. ذرا ہمیں سمجھائیں اسی پہ. چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, پہلے ایک لیک ہوتا ہے ڈاکومنٹ میڈیا کو جو ڈپٹی رجسٹرار اور رجسٹرار کے درمیان کمیونیکیشن ہے, پھر ایک انٹر آفس کمیونیکیشن ہے چیف جسٹس کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے, جس میں وہ انتہائی اہم 9 سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو سوال وہ اٹھا رہے ہیں وہ بیسیکلی کوسچن ہو رہا ہے کنڈکٹ آف دی 8 ججز آف سپریم کورٹ, کہ انہوں نے چیمبر میں کیسے سنی, سماعت کیسے مقرر ہوئی, نہیں ہوئی, نوٹس جاری نہیں ہوئے. لیکن جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس کے غالباً پیراگراف نمبر 10 میں یہ چیز ایڈریس ہو نہیں گئی تھی, کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے ان چیمبر رابطہ کر لیں, ہم آپ کو ایکسپلین کر دیں گے. لیکن پھر اب اس فیصلے میں جو آج 70 صفحات کا آیا ہے, 2 ججز سپریم کورٹ کے, ان کے کنڈکٹ پہ سوال اٹھ گیا. یہ تو لگ رہا ہے کہ ریفرنسز کی کوئی بھرمار ہونے والی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف. یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے, انہوں نے صرف الیکشن کمیشن پہ ملبہ نہیں ڈالا, انہوں نے ہائی کورٹ پہ بھی ملبہ ڈالا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں میں سن لینا سن تو لینا, آپ نے بات کی ہے نا, سن لینا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کو اس فیصلے کو ریمانڈ کرنا چاہیے تھا, الیکشن کمیشن کی طرف واپس بھجوانا چاہیے تھا کہ آپ ساری پارٹیز کو سن کے فیصلہ کریں. اگر یہ آبزرویشن پشاور ہائی کورٹ کے لیے ہے تو سپریم کورٹ اس معاملے کو ریمانڈ کر دیتی, اور وہ یہ کہتی کہ چونکہ اب سارے پیکیولر سرکمسٹانسز آ گئے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نئے سرے سے اس معاملے کو دیکھے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا. آج سپریم کورٹ نے جو ڈیفیکٹو اور ڈیجیورے کا کانسیپٹ دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ڈکٹیٹرز کا بھی یہی تھا نا, کہ جی ڈیفیکٹو کوئی اور ہے اور ڈیجیورے کوئی اور ہے, اور سپریم کورٹ نے کہا ڈیفیکٹو اگر کوئی ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو یا اس کے چیئرمین کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈی جیورو تو وہ تھا نہیں, لیکن ڈیفیکٹو چونکہ انہیں پیپر سبمٹ کیے ہیں تو ہمیں اسے ماننا چاہیے. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سیکشن 209 یا 210 کا ڈکلریشن دے سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سیکشن 215 جو ہے, جو الیکشن سمبل سے ڈیل کرتا ہے, اس کو الٹرا وائریز کیے بغیر یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ وہی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے الیکشن لڑا ہو؟ کیا سپریم کورٹ آج جو ہے ایک نئی کرافٹ ڈکشنری جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن پہ چلی گئی ہے؟ آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے سیکیورڈ اور ون کا جو ہے وہ ایک ہی مطلب اس چیز کے اندر آتا ہے. آج سپریم کورٹ یہ چلی گئی ہے کہ آرٹیکل 17 بہت اونچا ہے, لیکن آرٹیکل 51 جس کو 18 کانسٹیٹیوشن امینڈ کے اندر دوبارہ امینڈ کیا گیا تھا, سپریم کہتی اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آرٹیکل 106 کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج سپریم کورٹ اس معاملے کے اندر یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ جو بلے والا ججمنٹ تھا اس کے اندر الیکشن کمیشن کا لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے. اور بھئی وہ لوکس اسٹینڈائی اگر نہیں تھا تو اس وقت سپریم کورٹ نے انٹرٹین کر لیا ہے نا. اس کیس کے اندر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے پاس ایز اے پارٹی کے طور پہ آیا ہی نہیں ہے, ایز اے رسپونڈنٹ کے طور پہ آیا ہے. اور جو فیصلہ ابھی ریویو کے اندر پڑا ہوا ہے بلے کے نشان والا 13 جنوری والا, اس کے اندر سپریم کورٹ کس طرح کر سکتی ہے؟ اور اگر آپ پیرا 38 اس کو پڑھے, اور 38 کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس انہوں نے مینشن کر کے اس طرح ایڈریس تو نہیں کیا. نہیں, وہ اگر آپ ریویو پینڈنگ پڑا ہوا ہے ادھر 38 کے اندر انہوں نے کہا برطانوی ہائی کمشنر کو لیٹر لکھے جا رہے ہیں, وضاحتیں دی جا رہی ہیں. کہا ہے کہ چونکہ جسٹس مظہر نے کہا ہے کہ ریویو پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو 38 کی جو بائنڈنگ کسی بھی نہیں ہے. اگر 38 اس پیرے سے آپ نکال دیں اس چیز کے اندر, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلے کا نشان دیا گیا تھا وہ نہیں دیا گیا تھا, اس کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ان فیلڈ ہے. اور جب وہ ججمنٹ ان فیلڈ ہے تو پھر آپ رول 94 یا سیکشن 215 کو کس طرح سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں یا الٹرا وائریز کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا, اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک طرف ہمارے جج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انکانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے جو 2 ممبرز نے 8 ممبرز کے متعلق کہا, اور آرٹیکل 189 کے نیچے بائنڈنگ نہیں ہے. دس از اے ویری سیریس آبزرویشن. اور دوسری طرف یہ 8 جج کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اٹیمپٹ ٹو obstruct the administration of justice. جی میں آپ یا کوئی ادارہ کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے 8 جج اس لیول تک کہتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لیول پہ عیسیٰ ہماری سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے ان پولیٹیکل کوسچنز کی وجہ سے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے کانڈکٹ کی وجہ سے, وہ اتنی ڈویژن آ گئی ہے جو پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے بہتر نہیں ہے, پاکستان کے سپریم کورٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. اور آج وہی آیا نا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر دیکھیں کہ آپ کی کمیٹی بنی ہے, وہ پیونے جج چلے گئے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ایسی سپریم کورٹ کے اندر رہ کے پاکستان کے اندر جو سموتھ ڈسپنسیشن آف جسٹس ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے؟ یہ بھی بہت لڑائی پڑ گئی ہے. ریاست صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں ذرا ثاقب بشیر صاحب مسکرا رہے تھے. ثاقب بشیر صاحب ذرا فرمائیں جو گفتگو کی ہے
حافظ صاحب نے نہیں، حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں ذکر کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے برطانوی ہائی کمشنر کو وضاحتیں دیتے رہے ہیں کہ بلے کے نشان کا معاملہ ہم نے یہ کیا تھا اور الیکشن اس طرح تھا. تو ایک کیا زیب دیتا ہے سپریم کورٹ کو، جس کا ریویو ابھی پینڈنگ ہے اور آپ اس پہ آبزرویشنز دے رہے ہیں، کیا سپریم کورٹ کو زیب دیتا ہے کہ مخصوص نشستوں والے فیصلے میں 3 دفعہ برادر ججز جو ہے وہ روک رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ اس کا ریویو پینڈنگ ہے، آپ اس پہ کامنٹ نہ کریں، تو وہ وضاحت دے رہے تھے. تو اس وقت مطلب کیا تھا؟ یہاں تو میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوژن برقرار تھی، جس کنفیوژن نے ساری سچویشن کو جو کریٹ کیا کہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں جب یہ نہیں لکھا، چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے فیصلے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے بلے کا نشان لینا ہے اور سارے رائٹس ختم ہو جائیں گے. پوری ججمنٹ اس پہ بیس کر رہی ہے کہ فارم 33 جو الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران نے دینا تھا، وہاں پہ ان سے آپ نے نشان لیا تھا، اپنی پارٹی وابستگی ختم نہیں ہوئی تھی. یہ میں کہتا ہوں اس پوری ججمنٹ کا کرکس ہے فارم 33 کہ وہ 22 دسمبر سے آپ نے یہ سارا ایکٹ کرنا شروع کیا، 8 فروری تک رہا، اور 8 فروری کے بعد آپ نے مخصوص نشستیں جو ہے وہ اس طرح جو معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو انہوں نے دیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے اور خاص طور پر ہر پوائنٹ کو انہوں نے کلیئر کیا. اور الیکشن کمیشن کے پاس میرا یہ خیال ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد اب نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، نکلنے کا رستہ نہیں ہے. یہ ایک بات تو وہ آرٹیکل 51 سے اوپر ہے یا نیچے ہے؟ نہیں 51 سے نیچے ہے، لیکن فارم 33 کے تحت آپ کیا آج فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 51 کے مطابق آیا ہے یا آرٹیکل 17 پہ آیا ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر کنٹروورسی آرٹیکل 51 کی یا 106 کی تھی یا آرٹیکل 17 کی؟ آرٹیکل 51 کی کنٹروورسی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے ہر چیز کو الگ الگ ذکر کیا ہے. اس لیے ججز کو بھی ڈسکس کر لیا. نہیں، ججز کو ڈسکس کر لیا. 2 ججز جب سپریم کورٹ کے 2 ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 8 ججز کا فیصلہ نہ مانے، تو ان کا کیسے حق بنتا ہے کہ وہ اپنے برادر ججز پر کمنٹ کریں کہ ہمارے ججز کا فیصلہ نہ مانے، یہ آئین کے خلاف ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 38 ثاقب لاگو نہیں آئے گا. اگر 38 لاگو ہی نہیں ہے تو پھر یہ ججمنٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. جتنی دیر تک سپریم کورٹ کی 13 جنوری کی ججمنٹ کو آپ ری وزٹ نہیں کریں گے، پھر یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتی. ری وزٹ نہ کرنے کا آپ یہ تو نہیں کر سکتے پورا ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو ختم کر دیں گے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو باہر نکال دیں گے، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. یہ سپریم کورٹ ریاست آزاد صاحب، ایک بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، جو انیشل ابتدائی رد عمل اب تک آ چکا ہے اس سارے معاملے پر، کہ لڑائی ہوگی اور بڑی زبردست قسم کی اب لڑائی جو ہے وہ ہم پاکستان کے عدالتی اور سیاسی محاذ پر دیکھیں گے. آپ ہمیں یہ بتائیں پریویل کون کرے گا؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 8 ججز. اس پہ میں کامنٹ کروں گا. عیسیٰ، کچھ لوگ اپنے پاؤ گوشت کی خاطر یہ چاہتے ہیں کہ پوری بھینس کسی کی مار دو. بس کے پیچھے جو لوگ جن کی چیخیں نکل رہی ہیں نا، یا لوگ چلا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا آرٹیکل جو 189 کے تحت کانسٹیٹیوشن کا ہے، اس کے اندر سیدھی سیدھی یہ کنٹیمپٹ ہے، جس کا سب آرٹیکل A, B, C اور D ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو گورنمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے جو ایکٹ کے اندر ہے ہی نہیں ہے. جیسے فائز عیسیٰ صاحب نے مبارک ثانی کیس میں وہ پریچنگ کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے کے آئے تھے. پی پی سی کے اندر وہ جرم تھا 290C کہ جی آپ پریچ کر ہی نہیں سکتے، آپ ممنوعہ کتاب چھاپ نہیں سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے، تو وہ باہر سے لے آئے تھے. اسی طرح جو انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر جو رولز کو امینڈ کیا، کیا مدر لیجسلیشن کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو آپ رولز کے اندر لے کے آ رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون پریویل کرے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ملک کی جو عظما ہے، عدالت عظما، وہ پریویل کرے گی. پہلے دیکھیں خط نہ لکھنے پہ ایک وزیر اعظم گھر گیا، اب کچھ لوگ خط جو اس ججمنٹ کے خلاف لکھنے والے ہیں وہ گھر جائیں گے. یہ یاد رکھنا سپریم کورٹ کو. جی انشاءاللہ یہ دیکھنا، یہ ججمنٹ ہم کسٹوڈین ہے. 25 کروڑ عوام جو ہے نا اس ججمنٹ کی کسٹوڈین وہ ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ کروائے گی، ادارے اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. سپریم کورٹ کسی بھی آرٹیکل 190 کے تحت کسی بھی ادارے کو طلب کر سکتی ہے اور اس کو کہہ سکتی ہے کہ جائیں اس کو امپلیمنٹ کروائیں. یہ جو لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا، یہ لوگ بینیفیشری ہیں جو اس ججمنٹ کے اوپر کریٹیسائز کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ جو ریڈنڈنٹ کر دے، آؤٹ سورس کر دے، ایک ادارے کو ملیا میٹ کر دے، اس کو دریافت بورڈ کر دے. یہ ان کا خواب ہو سکتا ہے، یہ ان کا ڈرونا خواب ثابت ہوگا. اور ان کی یہ جو سوچ ہے یہ اس ججمنٹ کے ساتھ، یہ دیکھنا یہ ججمنٹ انٹیکٹ رہے گی، لیکن ان کی گفتگو اور سارا جو معاملہ اور جو یہاں پہ بڑے بڑے ہمارے دوست بیٹھ کے جو اس کے اوپر انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں حکومتی لوگ،
وہ ان کو پتہ ہی نہیں کون ان کو بریف کرتا ہے. بھائی آئین اور قانون کو دیکھ کے چلے. سپریم کورٹ اتنی جلدی ہوگی کہ انہوں نے ری رائٹنگ کانسٹیٹیوشن کر دیا ہے, انہوں نے جی اس کے اندر فلاں آرٹیکل سے باہر چلے گئے, آرٹیکل 187 ذوالفقار علی بھٹو کیس 40 سال بعد انہوں نے سنا ہے. 186 کے تحت آتا ہے ریفرنس, وہ پریزیڈنٹ بھیجتا ہے, لیکن وہ ریفرنس اٹ سیلف اگر دیکھا جائے وہ مینٹینیبل نہیں تھا, اس لیے کہ جہاں پہ ایمبیگوٹی آف لا وہاں پہ پریزیڈنٹ اسسٹنس لینے کے لیے, گائیڈنس لینے کے لیے ریفرنس بھیجتا ہے. دیٹ واز ڈیسائیڈڈ بائی دی سپریم کورٹ ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے تو اور بھی بہت سارے کیسز ڈیسائیڈ کیے تھے, ان کے کیوں نہیں ریفرنس بھیجے؟ کیا اور پبلک انٹرسٹ کے کیسز نہیں تھے, اس کے ریفرنس کیوں نہیں بھیجے گئے؟ سپریم کورٹ نے انڈر آرٹیکل 187 کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے ایک لینڈ مارک ٹھیک ہے, دوبارہ ٹھیک ہے. ریاست آزاد صاحب, آپ کھوکر صاحب اف یو وانٹ ٹو ریسپونڈ, ادروائز آئی ول گو فار. دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اتھارٹی ہونا یا سپریم کورٹ کا ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہونا اس ملک کے اندر وہ اور بات ہے, لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی ججمنٹ دیتی ہے تو وہ ججمنٹ جو ہے وہ آپ کے لا یا کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹرز کے اندر آنی چاہیے. اگر وہ ان لا یا کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹرز کے اندر آتی اور صرف یہ کہہ دینا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہمیں اسے مان لینا چاہیے, جی ماننا ایک اور چیز ہے, اس کے اوپر انٹرپریٹ کرنا یا بحث کرنا اور چیز ہے. اور یہی وہ چیز تھی, آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کا جس کو سوٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے یہی تو سپریم کورٹ ہے, یہی تو وہ بینچ ہے, یہی تو وہ جہادی ہیں جو ایک نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور جب وہ فیصلہ نہیں آتا اس کے مطابق تو وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ لیٹ گئی ہے, سپریم کورٹ کو یہ کرنا نہیں چاہیے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ عیسیٰ اس کے پاس انبریڈل ڈسکریشن یا پار ہے؟ وہ بالکل نہیں ہے. وہ آرٹیکلز 175 کے نیچے بھی لا یا کانسٹیٹیوشن کے اندر اس نے رہنا ہے, اور آرٹیکل 187 کے اندر بھی اس نے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن رہنا ہے. ان پیرامیٹرز کے اندر جا کے اس نے کام کرنا. اور اگر مناسب یہ تھا, اگر پشاور ہائی کورٹ کے متعلق کہتے ہیں یہ آرٹیکل 17 کی بڑی انٹرپریٹیشن ریکوائرڈ تھی, یا پی ٹی آئی جو ہے جس نے آئینی اس پروسیس کے اندر اور اس کو ریلیف دینے کی ایک بات تھی, تو سپریم کورٹ کے پاس بہترین آپشن یہ تھا کہ اس سارے معاملے کو ریورس کرتے, الیکشن کمیشن کے پاس جاتے اور انہیں یہ کہتے کہ فارم 33 کے مطابق اگر پی ٹی آئی ایپلیکیشن دیتی ہے اس کے اوپر ایک فیصلہ کریں, اور وہ کلاک کو پیچھے سے چلاتے. سپریم کورٹ نے اس کلاک کو اس جگہ سے چلایا ہے کہ جو کلاک آلریڈی کانسٹیٹیوشن کے اندر فائنل ہو چکا تھا, اور اس کلاک کو پاکستان تحریک انصاف ایکسپٹ کر چکے تھی, لیکن سپریم کورٹ نے فائنلی کہا کہ یہ امپلیڈمنٹ کے بغیر بھی ہم کر سکتے ہیں, ہم 187 کی میکسیمم لمٹس میں بھی جا سکتے ہیں. ہمارے لیے ڈیفیکٹو یا ڈیو جیورو کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ چاہے ریویو کے اندر پینڈنگ ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو لوکس ٹینڈائی نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 218 جو ہے وہ الیکشن کمیشن فری فیئر الیکشن کروائے, لیکن ہم نے اس کے اندر آبزرویشن دی ہے جب فری فیئر کا کانسیپٹ یہ امپیوگڈ ہی نہیں تھا سپریم کورٹ کے سامنے, تو کیا یہ آرٹیکل 10A کی وائلیشنز نہیں ہے؟ کیا یہ ایسا سپریم کورٹ کا ایکسیڈ آف جورسڈکشن نہیں ہے؟ تو مناسب یہ تھا کہ جو چیزیں پراپر جگہ کی ہیں انہیں بھیج کے پھر سپریم کورٹ کے اندر جاتی, تو آج یہ بات نہیں. حافظ صاحب جو ہے وہ اس الیکشن کمیشن کے پاس بھیجنے کی بات کر رہے ہیں جس الیکشن کمیشن نے 12 جولائی سے لے کر آج 23 سپٹمبر تک سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ جب وہ کہاں رکھا ہے, مطلب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا. خود سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نا, 13 جنوری کے فیصلے کو جب سپریم کورٹ کے 11 ججز نے کہا کہ بھائی آپ نے غلط تشریح کی ہے, سپریم کورٹ میں جو نظرثانی الیکشن کمیشن نے دائر کی ہے اس میں وہ نہیں مان رہا, وہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں نے بالکل زبردست جو ہے وہ تشریح کی ہے. اندازہ لگائیں, تو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ معاملہ جو تھا یہ ریمانڈ کا معاملہ تھا, آپ نے ججمنٹ پڑھی؟ کیا سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے ہمیں عیسیٰ نقوی ان کو نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رویہ مختلف رکھا اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹی میں آپ کی کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں تو ان کے ہر آرڈر میں نظر بھی اگر وہ چیز تھی تو پی ٹی آئی ریفلیکشن ہے, ہر آرڈر میں ریفلیکشن ہے. اگر نہیں مان لیتے ہیں اگر یہ کون سے انٹرا پارٹی الیکشن ہے, جہاں پہ کون سے انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ آئیڈیل ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے میں ایک سیکنڈ صرف سمپل سا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی پہلے دن سے ان ریزرو سیٹس کے لیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر رجوع کر لیتی تو آج یہ بات ہی نہیں. یہ الگ کوسچن ہے, میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ بات کر رہا ہوں. اس سارے فیصلے میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھائے گئے ہیں. نہیں, اس وقت بات جو ہے آپ چھوڑ نہیں سکتے لا کی کر رہے ہیں. کیا الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ جو تھا وہ ایس آئی سی نے چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ کے اندر؟
نہیں کیا. سپریم کورٹ میں ان کا 8 فروری کے پڑا ہوا ہے لیول پلینگ فیلڈ کی آرٹیکل 218 ہے. یار ثاقب دیکھیں آپ ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں, جب جو آپ کے سامنے لسٹ ہے آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, آپ ادھر سے ادھر سے تو نہیں لے سکتے چیزوں کو. حافظ صاحب مجھے جانا ہے, پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بڑی ہو رہی ہیں. ایک انتہائی اہم تعیناتی اسلام آباد میں ہو چکی ہے. ایک نئے ڈی جی ISI 30 ستمبر سے چارج سنبھال لیں گے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نئے انچارج ہوں گے ISI کے. اس کے بھی پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھیں تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بڑے اثرات ہوتے ہیں. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.